لیکن چلیے اگر کوئی بہت ہی امپیلنگ نیسیسٹی ہے تو یہ نظریہ ضرورت کے تحت کے حساب سے کورٹس قائم شاید کیے جا سکیں، لیکن اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تا وقت سپریم کورٹ میں کوئی اس قسم کا ریفرنس یا کیس جائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ نظریہ ضرورت کو انووک کر کے ان کورٹس کو قائم کرے۔ میں نظریہ ضرورت کی بات تھوڑی سی اس لیے دہراؤں گا کہ جب یہ ملٹری کورٹس قائم کیے تھے نواز شریف صاحب نے، تو اس کو جب چیلنج کیا گیا تو نظریہ ضرورت کو اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے چودھری فاروق صاحب، انہوں نے انووک کرنے کی کوشش کی، لیکن سپریم کورٹ نے ان کی بات نہیں مانی، رد کر دی اور یہ کہا کہ نظریہ ضرورت پر بھی ہم پیرلل کورٹس قائم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، ایک اور سمجھائے گا جو اگر آپ نیشنل یہ اس کو نظام عدل ریگولیشن کو دیکھیں تو اس میں جو سیکشن 6 ہے اس میں کہتے ہیں کہ علاقہ قاضی جو کہ پہلے سول جج کے نام سے جانا چاہتا تھا will be a person duly appointed judicial officer in the NWFP, one who has completed the Sharia course from a recognized institution۔ تو اب تک جو سول ججز تھے جو کورٹس میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے ان کا کیا ہوگا؟ what will happen to them؟ دیکھیے اس کے حساب سے اگر سیکشن 6 کو ریگولیشن 6 کو آپ امپلیمنٹ کرنے جائیں گے تو وہ تمام جج حضرات جن کے پاس اس قسم کی شریعہ میں ڈگری نہ ہو، کوالیفیکیشن نہ ہو، تو وہ تو انکمپیٹنٹ ہو جائیں گے، ان کی ایلیجیبلٹی ختم ہو جائے گی ٹو ریمین ایز ججز۔ تو یہ تو ایک قانون کیا، یہ تو ایک پیرلل کانسٹیٹیوشن بنا رہا ہے سب کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر اسی میں آگے آتے ہیں تو جو سیکشن 6 ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو بڑی کانٹروورشل سی باتیں سامنے آتی ہیں وہ آتی ہیں سیکشن 7 پارٹ 2 اور 7 پارٹ 3 میں۔ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی فیصلہ ہوگا اور سارے جو ہیں وہ شریعت کے حساب سے کیے جائیں گے، سارے فیصلے جو ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک 7 جو آرٹیکل 7(3) ہے وہ امپاور کرتا ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس اور دوسرے مجسٹریٹس کو کہ وہ صد ذرائع جنایت which allows them to take action against an individual under the established principles of Sharia۔ اچھا یہ سارا کچھ جاتا ہے کہ شریعہ کی امپلیمنٹیشن پر، مگر سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ شریعہ کون ڈیسائیڈ کرے گا، اس کے جو ایڈکٹس ہیں ان کو کون لے ڈاؤن کرے گا، کس طرح سے بات ہوگی؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو کوئی 72 ریکگنائزڈ سیکٹس ہیں پاکستان میں، تو کس کی امپلیمنٹیشن آف دا شریعہ ہوگی؟ ہاؤ ول یو میک شیور کہ ایک یونیفارمٹی آ جائے؟ اگر میری کوئی ایک مجسٹریٹ کچھ اور سوچ رہا ہے، دوسرا مجسٹریٹ کچھ اور سوچ رہا ہے، تو یونیفارمٹی کیسے آئے گی ایکشنز میں یا سزاؤں میں؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ 50 سال سے ایک مسلم ورلڈ ایک قسم کی تقدو میں ہے کہ کوئی ہم یونیفارم مجلہ سب اسکول آف تھاٹ کی مرضی سے ہم ایک مجلہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر لیں، لیکن وہ آج تک کنسنسس اس بات پر بھی ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ سنیوں میں کتنی اسکولز آف تھاٹس ہیں، پھر شیعوں کی اسکولز آف تھاٹس کتنی ہیں، پھر اگر فقہ ایک ہے تو اس کے اندر ایک سب اسکولز آف تھاٹس ہیں، بریلوی مقطع فکر کچھ ہے، دیوبندی کچھ ہے، وہابی کچھ ہے، اور اہل حدیث کچھ ہے۔ تو ہم کس شریعہ کی بات کرنے جا رہے ہیں؟ پرابلم جو سب سے بڑی اس وقت ہے کہ یا تو پہلے یہ طے ہو کہ یہ ہوگا کوڈ آف کانڈکٹ، یہ ہوگی شریعہ، اور اس شریعہ کے حساب سے آپ چلیں گے۔ ان ادر ورڈز آپ کو پہلے شریعہ کو کوڈیفائی کرنا پڑے گا۔ مثلا لا آف کانٹریکٹ ہے، لا آف کانٹریکٹ انگلش لا ہے، آپ کے سامنے ہے، پھر پاکستانی ورژن آف دیٹ انگلش لا ہے جو کہ کانٹریکٹ ایکٹ ہے۔ اچھا، اب اس لا آف کانٹریکٹ میں بہت سے ایسے پروویژنز ہیں، زیادہ تر پروویژنز ایسے ہیں جو کہ شریعہ کے حساب سے ہیں، کچھ پروویژن ایسے تھے جو کہ شریعہ کے حساب سے نہیں تھے، جس کو فیڈرل شریعت کورٹ نے، شریعت اپیلیٹ کورٹ نے اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اسلام اور شریعت سے کلعدم قرار دیا، اور وہ کلعدم ہے۔ مثلا ایک کانسیپٹ ہے کیویٹ ایمٹور کا، اس کا مطلب یہ ہے لیٹ دا بائر بیویئر، اور اس کی میں مزید تشریح اس طرح کرتا ہوں کہ جب بھی بائر جو ہے، جو خریدار ہے، کسی دکان پہ جائے یا کوئی سودا خریدے تو جو سیلر ہے اس کو اس سودے کی تمام کمزوریاں بتانی چاہیے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ جیسے مثال دی جاتی ہے کہ ایک اونٹنی کا جب سودا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سارے ڈیفیکٹس بتائے،
جبکہ انگریز کا قانون یہ ہے کہ بائر جو ہے وہ خود آئے اور خود ڈسکور کرے ڈیفیکٹس. تو ہمارے ہاں میں نہیں سمجھتا کہ ایگزسٹنگ لا کوئی ایسا ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے. تو ایک تو یہ جو ہمارے بھائی ہیں سوات میں، ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسلام اور شریعت پر بیسڈ ہے، اسی شریعت کی جس کی وہ بھی بات کر رہے ہیں. بات صرف امپلیمنٹیشن کی ہے، میکینکس کی ہے. آپ نے بات کی امپلیمنٹیشن اور میکینکس کی، مگر فاروق صاحب یہاں تو نظام عدل ریگولیشن ایکٹ کے تحت تو سارے جو پاورز ہیں وہ ریسٹ کرتے ہیں مجسٹریٹس اور قاضیز کے پاس. اچھا، یہ ڈسکریشنری پاورز ان کو کہتے ہیں، وہ تو ویسے بھی ڈینجرس سمجھے جاتے ہیں کہ مطلب کس کے پاس پاور ہے، کیا ہے. تو آپ کیسے انشور کریں گے کہ جو فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو وہ کسی بھی انڈیویجول کا فری اور فیئر ٹرائل ہو؟ دیکھیں، یہ تو آپ جب تک اپیلیٹس یعنی اپیلز جو ہیں اور ریویژنل پاورز یا اپیل کی پاورز سپیریئر کورٹس کو نہیں دیں گے، اور سپیریئر کورٹس میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ ہوں جو کہ شریعت کے ٹرینڈ ہوں، اور اس قسم جیسے ہمارے پاس فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ریکوائرمنٹ جو ان کے پاس کیسز آتے ہیں وہ یہی شریعت کے بیسس پہ ہیں. تو یہ جو تمام ان کی اپیلیں ہیں وہ فیڈرل شریعت کورٹ کو دے دیں، اور فیڈرل شریعت کورٹ کی مزید اپیلیں شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ کو دے دیں تو یہ مسئلہ سالو ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ جو ڈسکریشنری پاورز آپ نے فرمائی ہیں، یہ ڈسکریشنری پاورز ہی کا ہی سارا کھیل ہوتا ہے عدالتوں میں، کیونکہ زیادہ تر کیسز وہ آتے ہیں جو کہ اتنے کٹ اینڈ ڈرائی نہیں ہوتے ہیں. تو ان کیسز میں ڈسکریشنری پاورز کیسے یوز کی جائیں گی، یہ جب تک اپیلیٹ کورٹس اور ریویژنل کورٹس جو ہیں اس پر چیک نہیں رکھیں گے تو ایک بڑی پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. مگر مسئلہ تو کھڑا ہو گیا نا، کیونکہ آپ کے پاس اپیل کرنے کے لیے کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ غیر شرعی ہو گیا. ہائی کورٹ نہیں جا سکتے، سپریم کورٹ نہیں جا سکتے، ان کا ہی ڈیسیشن فائنل ڈیسیشن ہوگا. مولانا صوفی محمد کہتے ہیں ایپیکس کورٹس آر نان شریعہ، وہ شریعہ کے خلاف ہیں، اپیلیٹ کورٹس کی اجازت وہ نہیں دیتے. تو پھر کس طرح سے ہوگا؟ اور اگر مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں فاروق صاحب، تو یہ آپس میں ہی ڈبیٹ نہیں ہوئی، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمارے ڈفرینٹ سیکٹس بھی ہیں، ان میں بھی ڈبیٹ نہیں ہوئی، پارلیمنٹ میں ڈبیٹ نہیں ہوئی، تو پھر ان سے آپ کیا ڈبیٹ کریں گے؟ مائی ٹیک آن دس از کہ شاید گورنمنٹ نے بہت جلدی ہاتھ کھڑے کر دیے ابھی بھی، لیکن کچھ نہیں بگڑا. اگر یہ ریگولیشن آیا ہے اس کو دیکھیں، ان سے بات کریں، اور اتنی جلدی سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آفٹر آل اس کو سرنڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دوسرے حصوں میں تو کوئی اور کانسٹیٹیوشن ہے، کوئی اور لیگل پرنسپلز ہیں، کوئی اور قانون ہے، اور اس ایریا میں کچھ اور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی کنسرٹڈ ایسی ایفرٹ ہے، اسٹریٹ پاور ہے، تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے دوسرا کانسٹیٹیوشن لے آئیں گے، اپنے لیے دوسرا لا لے آئیں گے. یہ آج سوات میں ہوا ہے، کل بلوچستان میں ہو سکتا ہے، پرسوں لاہور میں ہو سکتا ہے، اور پھر کراچی میں ہو سکتا ہے. فاروق صاحب مگر یہی ہو بھی رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو میں لیٹ می جسٹ ریٹریٹ دس پوائنٹ ون مور ٹائم کہ آپ نے جس طرح کہا کہ یہ غیر کانسٹیٹیوشنل ہے، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح سے لوگوں کے رائٹس نہیں ہیں وہی، اور جو جیسے ہماری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 4 اور 8 کہتا بھی ہے کہ ایچ انڈیویجول کین انجوائے دا پروٹیکشن آف لا اینڈ از ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس وتھ لا، اٹ از ایلینیبل رائٹ آف ایوری سٹیزنس. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ مطلب انہوں نے بالکل ہی جو سیکشن 4 اور 8 ہے اس کو بالکل ہی وائلیٹ کر دیا ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اسٹینڈز نل اینڈ وائڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، کم از کم اس حوالے سے. بالکل ہو رہی ہے. یہ تو دیکھیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا، آپ کا پہلے ہی سوال آپ کو گزارش میں نے جواب یہ دی کہ یہ کانسٹیٹیوشن جب تک امینڈ نہیں ہوگا تو یہ ڈائجسٹیبل نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشن جب تک امینڈ نہیں ہوگا ڈائجسٹیبل نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ فروغ نسیم صاحب، آئینی ماہر ہمیں جوائن کر رہے تھے فرام کراچی. آپ نے ان کی گفتگو سنی، جس طرح انہوں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال یہی ہے کہ امپلیمنٹیشن اور میکینکس کا سارا جو کھیل ہے، ہمارا قانون شرعی ہی ہے اور اس میں کوئی بھی ڈبیٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ سارے قانون جو آج تک بنے ہیں وہ شرعی ہیں، کوئی بھی قانون غیر شرعی نہیں ہے. تو یہی بات سمجھانے کی ضرورت ہے مولانا صوفی محمد کو. اس پہ مزید بات کریں گے بریک کے بعد، جیسے واپس آئے گا.